السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک عمل کا ذکر نہیں بلکہ ایک روحانی پیغام، ایمان کی آزمائش، بندگی کی معراج ہے، اور وہ ہے قربانی۔ قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب عید الاضحیٰ کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلے جانور، گوشت، قربانی کے دن آتے ہیں، لیکن کیا صرف یہی قربانی ہے؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے اپنی ہر پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی عظیم مثال۔ قربانی کا اصل سبق ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ملتا ہے۔ جب ایک باپ کو خواب میں حکم ملا کہ وہ اپنے جگر گوشے کو اللہ کے لیے ذبح کرے تو باپ نے خواب کو اللہ کا حکم سمجھا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ہم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ تھی محبت کی انتہا، فرما برداری کا کمال اور قربانی کا اصل نمونہ۔ آج کے دور میں قربانی کا پیغام۔ آج ہم جانور تو قربان کرتے ہیں، مگر کیا ہم اپنی انا، غصہ، نفرت، حرص کو بھی قربان کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے گا۔ کیا ہم وقت پر نماز پڑھنے کے لیے نیند قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی خدمت کے لیے اپنا وقت، آرام، خواہشات قربان کرتے ہیں؟ یہ سب سوالات میرے آپ سے ہیں، اس پر ضرور غور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماءها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اصل قربانی کیا ہے؟ دل کی قربانی، خواہشات کی قربانی، اور یہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا جو رب تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے قربانی کے چند ضروری مسائل کی طرف۔ 3 دن جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں ذی الحج کی، 3 دن تک، اور وہ تاریخ کون کون سی ہے ذی الحج کی؟ 10 عید کا دن، 11 اور 12۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی عید کے دن ہی کی جائے۔ ان دنوں کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ قربانی کن پر واجب ہے یہ بھی غور سے سن لیجئے گا۔ مسلمان ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو۔ یعنی صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس سونا 87.48 گرام ہو اور چاندی جس کے پاس 612.36 چاندی ہو یا اس کی مالیت کے برابر سامان رکھتا ہو، عاقل اور بالغ ہو۔ عورت پر بھی واجب اگر وہ نصاب کی مالک ہو۔ قربانی کے جانور جو ہیں وہ کون کون سے؟ بکری، دمبا، مینڈا۔ اب بکری، دمبا، مینڈا 1 سال کا ہو، اس کی عمر 1 سال ہو تب اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک فرد ہی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ گائیں، بھینس 2 سال کا ہو اور اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ 5 سال کا ہو، اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ جانور صحت مند ہو، اس میں کوئی واضح عیب نہ ہو۔ اب جانور کے جو عیب شدہ جانور ہیں ان کو قربانی سے، کن ایسے جانوروں کو جو ہے وہ قربانی سے منع کیا گیا ہے جن کی ہم قربانی نہیں کر سکتے؟ وہ جانور عیب دار ہوں۔ کیسے عیب دار ہوں؟ اندھا ہو، 1 آنکھ سے کانا ہو، لنگڑا ہو، بیمار ہو، نہایت دبلا ہو، کان یا دم کا بہت بڑا حصہ کٹا ہو، کان پیدائشی نہ ہو، پیدائشی بغیر دانت کے ہو۔ جانور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ کم از کم 3 رگیں کاٹنا
ضروری ہے۔ غیر اللہ کا نام لینا سخت منع ہے، اور گوشت کی تقسیم کا سنت طریقہ 1/3 خود رکھیں، 1/3 رشتہ داروں اور احباب کو دیں، 1/3 مسکینوں کو دیں۔ فقیر کو کھال بھی دی جا سکتی ہے لیکن بیچنا منع ہے۔ اب کھال کا حکم کیا ہے؟ کھال صدقہ کر دینا افضل ہے، کسی مسجد یا دینی مدرسے کو دینا جائز ہے، بیچ کر خود رکھنا یا اس سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا ناجائز ہے۔ اور اجتماعی قربانی کے جو مسائل، 7 افراد ایک گائے یا اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں، ہر شریک کی نیت قربانی کی ہو یا کم از کم عقیقہ یا نظر کی ہو، کسی کا حصہ گوشت یا تجارت کے لیے نہ ہو، بیچنے کے لیے نہ ہو۔ جو بھی 7 افراد اس میں شریک ہیں وہ سب کے سب قربانی کی نیت دار ہوں، کوئی بھی اس میں بیچنے کا نہ سوچے۔ عقیقے کا سوچ سکتا ہے، نظر کا سوچ سکتا ہے، لیکن بیچنے کے بارے میں وہ نہیں سوچ سکتا کہ ایک حصہ تم قربان کرو تو وہ جو ایک حصہ ہے تو وہ میں بیچ دوں گا، باقی 6 حصے کسی اور کے قربانی کے ملا لو، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے بعد کے اعمال، ناخن اور بال عید سے پہلے نہ کاٹیں۔ اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہے اور ذی الحجہ شروع ہو گیا ہے، قربانی کے جانور سے محبت، ادب اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ قربانی کو دکھاوے یا فخر کا ذریعہ نہ بنائیں۔ عورت قربانی کرے گی کیا؟ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، خود ذبح کرے یا کسی کو وکیل بنا دے۔ اگر قریبی مرد محرم موجود نہ ہو تو قصائی یا معتبر مرد کو وکیل بنائے۔ اب میت کی طرف سے قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ نفل قربانی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی اور اپنے اہل بیت کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، آپ بھی مرحومین کے لیے نفل قربانی کر سکتے ہیں۔ اور آج کل کا جو ضروری مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ گھر میں تمام افراد جو ہیں وہ قربانی کے مستحق ہیں کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہی قدیم رواج کہ گھر کی ایک ہی قربانی جائے گی، وہ ابا جی کریں یا کوئی بھی کرے اور سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ قربانی صرف اسی کی طرف سے ہوگی جس نے دی ہے۔ اگر اس نے بھی کہا یہ سب افراد کی طرف سے ہے تو بھی کسی بھی فرد کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ جس پر قربانی ہے اس کی نیت سے قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس صورت میں جائز اگر بیوی کی اجازت لے گا، اگر بیوی کی اجازت نہیں لے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نابالغ بچے کی قربانی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، ہو جائے گی، اس کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تمام مسائل تھے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے چاہے، اور اپنی طرف سے مکمل کوشش کی کہ آپ کو ان تمام مسائل کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ آپ میں سے جس کو جو بھی مسئلہ پوچھنا ہو وہ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔